آج ابھی ایک ماحول چلا ہے، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج ہماری مسلم نوجوان بچیاں کافرہ بن رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، کافروں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر نکاحیں کر رہی ہے۔ ہم کیسے باپ ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اتنی چھوٹ دے دی؟ یاد رکھنا، اسلام نے پڑھانے کا حکم دیا ہے، لیکن پڑھانے سے زیادہ اس اپنی بچی کو حیا کرانے کا حکم زیادہ دیا ہے۔ پڑھانا ضروری نہیں، اپنی بچیوں کو موبائل دینا ضروری نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے گا، اپنی بچیوں کو موبائل دینا ضروری نہیں، بچیوں کو دین دینا ضروری ہے۔ اپنی بچیوں کو دین دو، دین پڑھاؤ، دین سمجھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ آج آخری جمعہ اور قریب ہی میں چاند نظر آنے والا اور عید کی خوشیاں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں۔ یاد رکھیں کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، روزے 29 ہوں یا 30 ہو، اللہ ثواب پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ 29 روزے ہی ہوئے ہیں تو پھر ثواب میں بھی کمی کر دی جاتی ہے۔ وہ رب کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ اگر 29 کو بھی چاند نظر آ جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ ثواب تو پورا ہی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ آج جمعہ کا دن، ویسے ہی جمعہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور ایک تو جمعہ کا دن بھی ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ جمعہ اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں پوری ایک سورت جمعہ کے نام سے اتاری ہے۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے کی سورت ہے، اللہ نے پوری سورت جمعہ کے نام پر اتاری۔ اب رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، رب فرماتا ہے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دوڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دوڑ جاؤ۔ وذروا البیع،
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دوڑ جاؤ اور کرو کیا؟ خرید و فروخت بند کر دو، لین دین بند کرو، بزنس بند کرو، ساری دنیا کی ساری چیزیں بند کرو، اللہ کا ذکر کرو، سب بند کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کاروبار بند کر دیں اور مسجد چلے جائیں، کاروبار بند کر دیں اور مسجد چلے جائیں، اللہ کا ذکر کرنے چلا جائیں، تو رب فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تم خرید و فروخت بند کر کے، بزنس بند کر کے، کاروبار بند کر کے، سب کچھ چھوڑ کے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عقل والے ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ہمیں نہیں معلوم یہ جمعہ کتنی عظمت والا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو سرکار کے صدقے میں اس امت سے پیاری زیادہ ہے، اللہ کو سرکار کے صدقے میں، ورنہ ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہماری عبادتیں نہیں ہیں، سرکار کے صدقے میں اللہ کو اس امت سے پیار ہی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ دے کر لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے۔ اور کیسی بخشش فرماتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات سے لے کر جمعہ پورے 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی ہر گھنٹے پر، جمعہ کے ہر ایک گھنٹے پر 6 لاکھ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ کون 6 لاکھ؟ جن پر جہنم واجب، کہ اب ان کو جہنم ہی میں ڈالنا، گناہ ایسے ہیں کہ اب ان کی بخشش نہیں، جہنم ہی میں ڈالنا۔ لیکن سرکار کے صدقے میں اللہ اس امت سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سرکار فرماتے پورے 24 گھنٹے میں اللہ ہر گھنٹے پر 6 لاکھ افراد ایسے جن پر جہنم واجب ہیں، ایسے انسان کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک گھنٹے پر 6 لاکھ افراد، پورے 24 گھنٹے میں اللہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور سرکار فرماتے اسی جمعہ کے پورے 24 گھنٹے میں چند ساعت ایسی ہے، چند منٹ ایسی ہے کہ وہ منٹ اگر بندہ پالے اور اسی وقت میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دنیا کے بارے میں مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، آخرت کے بارے میں مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا عظمت والا دین، اتنی برکتوں والا دین، اس کی عبادتیں یہ سب تو ایک طرف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن صرف غسل کرتا ہے، جمعہ کے دن صرف جمعہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، جمعہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے بندہ جب غسل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن غسل کرنے کے سبب ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے نے جمعہ کا ادب کیا ہے، فرشتوں گواہ رہنا اگلے جمعے تک کسی بیماری میں مبتلا نہیں کروں گا۔ یہ جمعہ سے وہ جمعہ تک صرف غسل کیا ہے جمعہ کی برکت میں، جمعہ کی عظمت کا احترام کرتے ہوئے، تو رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک دنیا کی کسی بیماری میں مبتلا نہ کروں گا۔ یہ جمعہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ آج جمعہ کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ جمعہ وہ عظمت والی نماز ہے، وہ برکت والا دین ہے کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا، فرشتے زمین پر گشت لگاتے ہیں اور پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ آنے والے کا نام کیوں لکھتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہر آنے والے کا نام اس لیے لکھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ جلدی آتا ہے ثواب اللہ اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو جمعہ میں جتنا جلدی آتا ہے ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو۔ معاف کرنا ہمارے اندر کیا ہے؟
فلانگ فلانگ کا، میں تو آگے جاؤں گا، آگے جانا تھا تو پہلے آتے، جلدی آ جاتے۔ سرکار فرماتے جمعہ میں جب آؤ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، فرشتے ان انسانوں کا نام لکھتے ہیں، اور جب خطبے کا وقت ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں خطبہ وہ اہمیت والا ہے۔ ہم تو خطبے میں کیا کرتے ہیں، مولانا خطبہ کبھی کبھی جلدی پڑھو نا، ہم کو نیند آتی ہے۔ کبھی دنیاوی کاموں میں بھی نیند آئی ہے، کبھی میچ چل رہا ہو تب بھی نیند آئی ہے، کبھی کوئی پکچر دیکھ رہے ہو تب بھی نیند آئی ہے، کبھی نہیں ہوا، لیکن مولانا خطبے میں ہم کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ کیوں نیند آ جاتی ہے؟ خطبہ جانتے ہو کتنی عظمت والا ہے؟ سرکار فرماتے فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر سب کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی خطیب منبر پر بیٹھتا ہے اور خطبہ شروع کرتا ہے، سارے فرشتے اپنے سارے کاغذات کو رکھ دیتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا انسان دل لگا کر نہیں سن سکتا؟ اور یہ خطبہ وہ عظمت والا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جو سرکار نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مقبول ٹائم ہے، اگر اس میں مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مقبول وقت دو خطبوں کے درمیان کا ہے۔ وہ مقبول وقت دو خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے، وہ چند سیکنڈ جو ہوتی ہے وہ مقبول وقت ہوتا ہے۔ بس اس وقت اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، دل ہی دل میں کرے ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ اتنا کرم فرماتا ہے، اس سے مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ اتنا عظمت والا دن ہے، اتنا مقبول وقت آتا ہے، لیکن ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، ہم سوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں جھونکا آ جاتا ہے، اگر جھونکا آ بھی جاتا ہے تو ہم بھی ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر جب تکبیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، نماز چالو۔ کبھی مسئلہ جا کر پوچھ بھی لو کہ کس طرح سونے سے کون سا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سا وضو رہ جاتا ہے۔ جمعہ وہ عظمت والا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے تو زمین پر آ جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کے مقرب فرشتے، جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ سارے فرشتے چوتھے آسمان پر بیت المعمور، جس طرح زمین پر خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ایسے ہی فرشتوں کا قبلہ چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے۔ چوتھے آسمان پر فرشتے جمع ہوتے ہیں، حضرت جبریل اذان دیتے ہیں، ان کا بھی جمعہ ہوتا ہے۔ حضرت جبریل اذان دیتے ہیں، حضرت میکائیل خطبہ پڑھتے ہیں، اور حضرت اسرافیل جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ سارا کام ہو جانے کے بعد حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، آج جمعہ کا دن، آج جمعہ کا دن، اور جمعہ میں نے اذان دی ہے، اے اللہ اس جمعہ کی اذان پر تو نے مجھے جتنا ثواب دیا ہے، میں اپنا سارا ثواب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے ان اذان دینے والے مؤذن کو پیش کرتا ہوں جس نے آج اذان پڑھی ہے۔ اللہ میرا سارا ثواب سرکار کی امت کے مؤذنوں کو عطا فرما دے۔ رب قبول فرماتا ہے۔ حضرت میکائیل کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ میں نے خطبہ پڑھا ہے، خطبے پر تو جو تم مجھے ثواب دیا ہے، میں رسول پاک کی امت کے ان خطبہ جنہوں نے آج خطبہ پڑھا ہے، ان کو میں اپنا ثواب پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ پھر حضرت اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، جتنا ثواب تو نے مجھے دیا ہے، میں اپنا یہ سارا ثواب آج جن لوگوں نے امامت فرمائی ہے، جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، میں ان کو پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ یہ تینوں کی بات ہو جانے کے بعد اب جتنے فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، ہم سارے فرشتوں نے مل کر بیت المعمور میں جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اے اللہ جتنا تو نے ہمیں ثواب دیا ہے، ہم یہ اپنا سارا ثواب سرکار کی امت کو، ان انسان کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج جمعہ کی نماز پڑھی ہے۔ جتنے لوگ مسجد میں آئے تھے، جتنوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، ہم اپنا سارا ثواب ان کو پیش کرتے ہیں۔ اب جتنے فرشتے عرض کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں مجھے اپنا رحم دکھاتے ہو، فرشتوں مجھے اپنا رحم دکھاتے ہو، میں تو ارحم الراحمین ہوں، تم اپنا رحم دکھاتے ہو، میں ارحم الراحمین ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل نے اذان دینے والے کو پیش کیا، میکائیل نے خطبہ پڑھنے والے کو دیا، اسرافیل نے نماز پڑھانے والے کو دیا، اور تم نے جنہوں نے نماز پڑھی ہے انہیں دیا ہے۔ فرشتوں سن لو، آج جمعہ کا دن ہے، جو بھی انسان جمعہ کا ادب کرے گا، جمعہ کے صدقے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ جمعہ کے صدقے میں سرکار فرماتے ہیں جمعہ کا دن، کوئی جمعہ کا دن ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ مسلمانوں کی بخشش نہ کرتا ہو۔
پورے 24 گھنٹے میں اللہ سارے مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ رب اتنا کرم فرماتا ہے، سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ عام جمعہ میں اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے، کوئی مسلمان بخشش سے بچتا نہیں، کوئی مسلمان بخشش سے بچتا نہیں، اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ جب عام جمعہ کا اتنا ہی کمال ہے تو رمضان کے جمعے کا کتنا کمال ہوگا۔ اب سنیے، آج اللہ سب کی بخشش تو کرے گا، لیکن ہم ہیں کون؟ دھوکے باز۔ ہم کون؟ غدار۔ وہ اس لیے کہ آج اللہ سب کی بخشش کرے گا، اور اگر آج رات چاند نظر آ جائے تو آج کے رات کو علماء نے لیلۃ الجائزہ کا نام دیا ہے۔ کیا مطلب لیلۃ الجائزہ کا؟ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام لینے والی رات، انعام لینے والی رات۔ آج اللہ بندوں پر کرم فرمائے گا، اور چاند نظر آ گیا کل عید کا دن، کل عید کی نماز ہو جانے دو، پھر ظہر کی نماز میں مسجد میں آ کر دیکھنا کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے۔ کیا اللہ صرف ہمارے لیے رمضان ہی میں ہے؟ 11 مہینہ اللہ ہمارے لیے نہیں؟ کیا اللہ نے ہمارے اوپر نماز صرف رمضان میں فرض کی ہے؟ 11 مہینے ہمارے اوپر نماز فرض نہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں میں۔ آج آپ دیکھیے گا، جیسے ہی چاند نظر آئے گا، 1 مہینے تک جن کی داڑھی کے بال بڑھ چکے تھے روزے کی حالت میں نہیں کٹانے کا، بہت اچھی بات ہے، لیکن آج چاند نظر آنے دو، وہاں شیطان چھوٹے گا، یہاں سے انسان چھوٹے گا۔ چکنے ہو کر نماز پڑھنے آئیں گے عید کی، اور پھر کہتے ہیں مولانا عید کی نماز پڑھنے آئے، خوشی کے ساتھ آئے، خوشی کا دن ہے، خوشی ضرور مناؤ، لیکن اگر خوشی کے دن شریعت کے خلاف کام کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، پوچھے گا۔ یہ آج سارے خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے، نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ کل ہی آپ دیکھ لیجئے گا، اگر عید ہو گئی ظہر کی نماز سے دیکھ لیجئے گا، یہی گنے چنے مقتدی جو روزانہ والے ہیں یہی پڑھیں گے، باقی کہاں؟ آج دیکھ لیجئے آج ابھی کتنی جمعہ میں پبلک ہے، باہر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا یہ جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں قبروں کے اندر سے آئے ہیں؟ زمین پھٹ کر نکلے ہیں؟ اسی دنیا میں رہنے والے؟ تو کیا ہمارے اوپر صرف جمعہ فرض، باقی نمازیں فرض نہیں؟ باقی نمازیں ہمیں نہیں پڑھنی ہے؟ کب پڑھیں گے؟ اور اگر ہم ایسے گناہوں والے کام، سنو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے ہماری نماز قبول کی ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ آج ہم کسی کو پیسہ بھی ٹرانسفر کرتے ہیں، جب تک ریسیو کا SMS نہیں آتا تب تک بے چین ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں، جب تک پیسہ ریسیو ہونے کا SMS نہیں آتا ہم بے چین رہتے ہیں، پیسہ اس کو پہنچا کے نہیں، ملا کے نہیں، ٹرانسفر ہوا کہ نہیں۔ کبھی نماز کے بارے میں سوچا کہ نماز میں نے پڑھی ہے قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے قبول کی کہ نہیں؟ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا بندے کے منہ پہ مار دی گئی؟ کبھی پوچھا، کبھی اس بارے میں تفتیش کی، کبھی دل میں خیال آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اللہ نے اسے قبول کیا ہے یا ہمارے منہ پہ مار دیا ہے؟ سنو سرکار فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی تمنا دل میں جاگے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا ارادہ ہو، دل کے اندر خیال آئے کہ میں نے جمعہ تو پڑھ لیا، اب مجھے عصر بھی پڑھنی ہے، جمعہ تو پڑھ لیا عصر بھی پڑھنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تمنا دل میں جاگے تو سمجھ لینا پچھلی نماز اللہ نے قبول کر لی، پچھلی نماز اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے کہ جب اللہ ایک نماز قبول کرتا ہے تو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، ایک قبول کرتا ہے دوسری پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں آپ سے کہتا ہوں، اگر نماز پڑھنے کی جمعہ کے بعد، عید کے بعد اگر نماز پڑھنے کا وقت آئے تو فوراً سوچئے گا کہ میری پچھلی عبادتیں اللہ نے قبول کی ہے یا میرے منہ پہ مار دی؟ پچھلی عبادتیں اللہ نے قبول کی، اگر قبول کی ہوتی، اگر اللہ نے وہ نمازیں قبول کی ہوگی تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ جس طرح ہم رمضان میں آتے تھے، آپ دیکھتے تھے رمضان میں کتنی پبلک ہوتی تھی، کہاں سے آتے تھے؟ یہیں سے آتے تھے، یہیں رہنے والے لوگ تھے۔ کیوں انہیں توفیق ملتی تھی؟ جب توفیق ملتی تھی تو کیا جو اللہ رمضان میں توفیق دے سکتا ہے
رمضان کے علاوہ توفیق نہیں دے سکتا؟ کیا ابھی لوگ کام کاج نہیں کرتے؟ آج بھی کام کاج کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کام کاج کرتے ہیں، لیکن بندہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بندہ نیت کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، دنیا کا کام بعد میں، پہلے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا گراہکی ہوتی ہے، دکان بند کر دوں گا، گراہک چلے جائیں گے، نماز تو میں بعد میں پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا، لیکن جب دکان بند کر دوں گا گراہک چلے جائیں گے۔ جو اللہ اس ٹائم گراہک کو بھیج سکتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دکان جاؤ گے تو اللہ نہیں بھیجے گا؟ بھروسہ نہیں اللہ پر؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، جو مجھ پر بھروسہ کرے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ بندہ مجھ پر بھروسہ کرے تو صحیح، آئے تو صحیح۔ اس لیے سوچ لیجئے گا کہ اگر ہم رمضان کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیں، عبادت کو چھوڑ دیں، صرف قرآن ہم مہینے میں 1 مہینہ پڑھ لیا، سال میں 1 مرتبہ، اور پھر قرآن کو چھوڑ دیں تو پھر سمجھ لینا یہ قبول نہیں ہے، منہ پہ مار دی گئی، یہ منہ پہ مار دی گئی۔ اور اگر توفیق ہو جائے مسجد میں آ جانا، وہ رب کریم ہے، رب کریم ہے۔ پہلا میرا پیغام تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد بگڑنا مت، جس طرح سدھرے ہوئے تھے اسی طرح رہنا، جس طرح سدھرے ہوئے تھے اسی طرح رہنا۔ اور میرا دوسرا پیغام، اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک، باہر جہاں لوگ بیٹھے ہوں سب کان کھول کر سن لیں۔ آج ابھی ایک ماحول چلا ہے، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج ہماری مسلم نوجوان بچیاں کافرہ بن رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، کافروں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر نکاحیں کر رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ اور اسلام کے خلاف جو دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ جو مسلمان کی لڑکیوں کو بھگا کر لائیں گے انہیں ہم 2.5 لاکھ کا چیک بھی دیں گے، 6 مہینہ اپنے گھر پر رکھیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، سارا انتظام بھی کریں گے۔ ہم کیسے باپ ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اتنی چھوٹ دے دی؟ یاد رکھنا، اسلام نے پڑھانے کا حکم دیا ہے، لیکن پڑھانے سے زیادہ اس اپنی بچی کو حیا کرانے کا حکم زیادہ دیا ہے۔ پڑھانا ضروری نہیں، اپنی بچیوں کو موبائل دینا ضروری نہیں ہے، کان کھول کر سن لیجئے گا، اپنی بچیوں کو موبائل دینا ضروری نہیں، بچیوں کو دین دینا ضروری ہے۔ اپنی بچیوں کو دین دو، دین پڑھاؤ، دین سمجھاؤ۔ آج چند پیسوں پر ہماری ماں بہنیں جو مذہب اسلام کا سودا کر کر آ رہی ہے، چند روپیوں کے عوض اپنا ایمان دبا کر کر آ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو حدیث سنائی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر۔ اگر ایک عورت گنہگار ہے تو اس ایک عورت کے گناہ کے چکر میں 4 مردوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا۔ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ عید کے دن آپ دیکھ لیجئے گا ہماری مسلم قوم کی بچیاں گندے سے گندا لباس پہن کر سڑکوں پر گھومے گی، اور ان کے باپ کو کوئی شرم و حیا نہیں۔ ان کے باپ یہ سمجھتے کہ میری بیٹی ماڈرن ہے، ماڈرن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماڈرن ہی ہونا ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو ماڈرن بناتے، اپنی بچیوں کے لیے ساری چیزوں کی آسائش لا دیتے۔ لیکن دیکھو سرکار کی شہزادیاں وہ شہزادیاں تھیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، معمولی نہیں تھی، جنتی عورتوں کی سردار تھی۔ اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ایسے نہیں بنی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے امام حسن، بڑے بیٹے امام حسن فرماتے میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کے بالوں کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں اپنی ماں کے بال کبھی نہیں دیکھے۔ وہ کیسا پردہ ہوگا، کیا شان رہی ہوگی۔ وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا وصال سے پہلے مولا کائنات سے کہتی، علی میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا، جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ مولا کائنات نے پوچھا، ہے فاطمہ کیوں؟
حضرت فاطمہ نے کہا علی رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ نکالنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں تو کسی مرد نے میرے جسم پر چہرہ نہیں اٹھایا ہے، میرے جسم کو نہیں دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد میرے کفن پر بھی لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، مرنے کے بعد میرے کفن پر بھی لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ وہ پاک باز عورتیں تھیں، وہ پردے والی عورتیں تھیں، جب انہوں نے ایسا پردہ کیا تھا تب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کل میری بیٹی فاطمہ بروز قیامت آئے گی تو رب کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، نبی کی شہزادی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے۔ یہ وہ پردہ تھا۔ آج ہمارے گھر پر کوئی فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی، کنیز فاطمہ تو پیدا ہو سکتی ہے۔ کب کریں گے ہم اپنی بچیوں کی حفاظت؟ اور دوسری بات، اگر جوان بچی ہو چکی ہے تو اس کا نکاح جلدی کرو۔ معاف کرنا، کیا لگا رکھا ہے ہم نے؟ شیخ کا نکاح شیخ کے ساتھ، انصاری کا نکاح انصاری کے ساتھ۔ اگر بنام مسلم وہ مسلمان ہے تو اس کا نکاح اس کے ساتھ کرو۔ لیکن ہمارے یہاں آج میرے پاس سارے ثبوت ہیں، کئی قوم کی بچیاں 35 سال کے اوپر چلی گئی، نکاح نہیں ہوا، ان کے اس میں رشتہ نہیں ملا، ان کے جو ناتی کے ہیں اس میں رشتہ نہیں ملا، ایسے لڑکیاں پڑی ہے۔ اگر وہ لڑکیاں ایسے ہی پڑی ہے اور اگر ان سے گناہ ہوا اس کا ذمہ دار کون؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کن کے نقش قدم پر جا رہے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود۔ یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، کردار ہے مسلمانوں والا۔ اگر بنام مسلم وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، پھر وہ کسی بھی ناتی کا ہو اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کے ساتھ اس کا رشتہ کر دو۔ یہ آج ہم نے الگ معاملہ چلا لیا ہے کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہی کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ اور بچیوں پر کڑک سے کڑک نگاہ رکھو، موبائل ضروری نہیں ہے، سب سے بڑا فتنہ ہی موبائل ہے۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو اینڈرائڈ موبائل دے دیا ہے، بچیاں باپ کے سامنے بیٹھ کر انسٹاگرام چلا رہی ہے، باپ کو ذرا برابر احساس نہیں۔ اور یہ احساس کیوں نہیں ہوتا بتاؤں میں آپ کو؟ آج باپ کے سامنے بیٹی گناہ کر رہی ہے، باپ کو احساس نہیں ہوتا، کیوں؟ اگر اس باپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، 18واں پارہ پڑھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جہاں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے پردے کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، جہاں اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا وہیں 18ویں پارے میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنوں کی جماعت، اے مردو اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ آج اسی کی بیٹی محفوظ رہ سکتی ہے جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، جس کی آنکھوں کی حفاظت نہیں۔ امام شافعی کا قول ہے کہ زنا ایک قرض ہے، جو انسان کرتا ہے اس کا بوال اس کے بیٹوں سے چکایا جاتا ہے۔ علماء نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی محفوظ رہے، میری بیٹی پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو تم بھی تو کسی کی بیٹی پہ نگاہ مت ڈالو۔ آج ہم یہ سمجھتے نہیں میری بیٹی دودھ کی دھلی ہوئی۔ آج اگر کسی سے کہا بھی جائے کہ اللہ نہ کرے تمہاری لڑکی اس گناہ میں مبتلا ہے، تو سامنے باپ چڑھ بیٹھا ہے میری بیٹی پہ تو نے الزام لگایا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بیٹی پاک ہے، میری بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ سنو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، یہ کون ہے؟ سارے مسلمانوں کی ماں ہے۔ سرکار کی بیویاں سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ام سلمہ اور حضرت میمونہ بیٹھی ہیں، سرکار بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ حضرت عبداللہ ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ سرکار کے پاس تشریف لے آئے۔ جیسے وہ صحابی آئے تو سرکار نے اپنی دونوں بیوی حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے ارشاد فرمایا پردہ کرو، پردہ
کرو. حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ آنے والا تو نابینا ہے, آنے والا نابینا ہے, اور آنے والا کوئی معمولی بھی نہیں, صحابی ہے سرکار کا. کون ہے؟ صحابی ہے سرکار کا, جن پر جنت واجب, ایسا مقبول صحابی. دونوں نے عرض کیا رسول اللہ آنے والا تو نابینا ہے, یہ آنے والا نابینا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیویوں آنے والا نابینا ہے, تم تو دیکھ رہی ہو, آنے والا نابینا ہے, تم تو دیکھ رہی ہو. کیا سرکار کو اپنی بیویوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ بولیے, کیا بھروسہ نہیں تھا سرکار کو؟ کون ہے یہ؟ مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ, مسلمانوں کی ماں. کیا سرکار کو اپنی بیویوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیوں فرمایا سرکار نے کہ آنے والا نابینا ہے, تم تو دیکھ رہی ہو, اس لیے اگر تم دیکھ رہی ہو تو تمہیں پردہ کرنا ضروری ہے. آج جو بھی باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی دودھ کی دھلی ہوئی ہے, میری بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی, مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہی بہت زیادہ ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی زیادہ جوتے بھی کھلاتی ہے. فکر کرے اپنی اولاد کی. جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ آئے گا, وہ ایسے جنت نہیں ملے گی. مذہب اسلام کو بدنام کرا کر ایسے جنت نہیں ملے گی. اپنی بچیوں کو پردہ کراؤ, اس کی نکاحوں کی حفاظت کرواؤ. اس کے لیے موبائل کوئی ضروری نہیں, اگر ضرورت کے تحت دیا بھی جائے تو کڑک سے کڑک نگاہ رکھو, ووچ رکھو. دیکھو تمہاری بیٹی, آپ کو معلوم ہوگا ہماری نوجوان بچیاں برقع پہن کر گھر سے یہ کہتی ہے کہ میں کالج جا رہی ہوں, اور ملتی کہاں ہے؟ پارکوں میں. میرے پاس سارے ثبوتات میرے موبائل میں موجود ہیں. نماز کے بعد اگر کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. پارکوں میں مل رہی ہے, ہوٹلوں میں مل رہی ہے. کیا باپ ذرہ برابر احساس نہیں کر سکتا؟ کیا مذہب اسلام کو بدنام کرنا یہی باقی رہ گیا تھا؟ کیا ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی, غیروں کے ہاتھ کندھے پہ چل جائے گی؟ اس لیے آج جمعہ کا دن ہے, رمضان کا آخری جمعہ ہے. میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں مسلمانوں, کچھ نہ کرو تو نہ کرو, کم سے کم اپنی بچیوں کی حفاظت تو کرو. اور کل اگر عید کا دن ہو تو اپنی بچیوں کو کھلے عام سڑکوں پہ مت چھوڑ دینا. دکانوں پر 50 پیسے کی جو چاکلیٹ بھی ملتی ہے نا, اس کے اوپر بھی پنی ہوتی ہے. 50 پیسے کی چاکلیٹ پر پنی کیوں؟ سوچا کبھی کہ یہ 50 پیسے کی چاکلیٹ تو ہے, پنی اس لیے ہے کہ اگر پنی نہیں رکھیں گے تو دنیا کی مکھیاں بیٹھ جائے گی, مکھیاں بیٹھ جائے گی. مکھیوں سے بچانے کے لیے 50 پیسے کی چاکلیٹ پر پنی چڑھا جاتی ہے. جب 50 پیسے کی چاکلیٹ پر پنی چڑھا دیتے ہیں تو دنیا کی مکھیاں نہیں بیٹھ سکتی. اگر ہم اپنی بچیوں کو پردہ کرا دیں گے, اگر ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کرا دیں گے, اپنی بچیوں کو مکمل پردہ کرا دیں گے, دنیا کی کوئی انسان کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ہماری مسلم بچیوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. اس لیے آج ضرورت ہے, کل عید کا دن ہو یا اس کے بعد کوئی بھی دن ہو, خدا کے واسطے اپنی بچیوں کی حفاظت کر لو, بچا لو اپنی بچیوں کو. آج یہ بچیاں جو غیروں کے ہاتھ ہیں, اور میں جتنے باپ ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر سامنے لڑکا رشتہ اچھا ہے, نیک ہے, سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے, اپنی لڑکیوں کا رشتہ کر دو, نکاح کر دو, دیری مت کرو. اور نوجوانوں سے بھی کہوں گا, یہ نوجوان جو آج یہ سمجھتے ہیں خود تو کالے کلوٹے ہیں, ان کو چاہیے ہیروئن, پسند ہی نہیں آتی, جو لڑکی دکھاؤ نہ بابا یہ برابر نہیں ہے تو تیرے لیے کوئی جنت سے حور لائیں. زمین پر شریعت پر احکام پر عمل کرو تو جنت میں حوریں ملے گی. یہ آج ہم کیا لگا رکھا ہے, ہم نے تماشا بنایا, اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہے. جو بھی لڑکی دکھاؤ پسند ہی نہیں آتی. یہ حرکتیں نہ کریں. لڑکوں کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں اور لڑکیوں کو داڑھی والے لڑکے پسند نہیں ہیں. آج مذاق ہم نے اڑوایا ہے. لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے, داڑھی اچھی نہیں لگتی. سنو, اگر داڑھی اچھی نہ ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کے چہرے پر داڑھی کبھی نہیں اگاتا. اگر داڑھی اچھی نہیں ہوتی
تو اللہ اپنے حبیب کے چہرے پر کبھی داڑھی نہیں اگاتا. داڑھی اگائی مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو یہی چہرہ پسند ہے. اور یہ جتنے داڑھی والے ہیں، جو داڑھی بغیر کے ہیں، وہ کسی خان پٹھان کے ہوں گے، شیطان خان کے جتنے بھی ہوں ان کے ماننے والے ہوں گے، لیکن یہ جتنے داڑھی والے ہیں ان کی جو شکلیں ہیں یہ شکل محمدی ہے. یہ شکل محمدی ہے. شیطان خان تمہیں جنت نہیں لے جائے گا، سرکار کی سنت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. اس لیے یہ سارے خرافات بند کریں. آج جمعہ کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. میں نے 2 پیغام دیے ہیں آج. نماز اب مت چھوڑنا اور اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا. یہ سارے کام ہوں گے کب؟ بس قرآن کی آخری آیت، اپنی ساری باتوں پر قرآن کی آیت کی ایک مہر لگا دوں تاکہ بات سب کے سمجھ میں آ جائے، سب کے سمجھ میں ساری بات آ جائے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے 21ویں پارے کی آیت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ساری بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے. ایک ہی دوا، علاج بہت سارے. دوا ایک، علاج بہت سارے. رزق میں تنگی ہے، نماز پڑھو. پریشان ہو، نماز پڑھو. جتنی بھی مصیبتیں ہیں، نماز پڑھو. رب فرماتا ہے نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے سارے بگڑے ہوئے کام کو بنا دینا تیرے خالق کا کام ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر ہماری بچیاں بگڑ چکی ہے، غیروں کے ہاتھ چلی گئی ہے، جاؤ ان سے جا کر ابھی توبہ کرا لینا. اور توبہ کرانے کے بعد صرف اتنا کہنا، بیٹی اذان ہو نماز پڑھ لینا، اذان ہو نماز پڑھ لینا. نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنا دے گا، گناہوں سے دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا. یہ 2 آج میں نے پیغام دیے ہیں. ان دونوں پیغام پر مجھے بھروسہ ہے آپ پر. میں اپنے مقتدیوں پر اتنا بھروسہ تو کر سکتا ہوں. بولو کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ پیچھے والوں پر بھی بھروسہ کروں انشاءاللہ. اتنی زور سے کہو کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے. نماز پڑھنا، اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا. اور اگر یہ تو ابھی میں نے تھوڑا سا معمولی آپریشن کیا ہے، اگر نہیں مانے تو مجھے زیادہ آپریشن کرتے بھی آتا ہے. مجھے اس دہلیز پر مت لے جانا کہ میں زیادہ بول جاؤں، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں زیادہ بول جاؤں، ایسی نوبت مت لانا. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.